آج ہمارے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو م، جو ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے، ایک میٹھی سی کس کی طرح۔ اس کا عنوان ہے آخری خط کی خوشبو۔ جب میں نے اسے پڑھا تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ اس کی خاموشی تھی۔ اس میں اتنا کچھ ہے جو کہا نہیں گیا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ جی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ یہ کہانی دراصل خاموشی کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے، لیکن اس سادگی کے نیچے انسانی جذبات کا ایک پورا سمندر ہے۔ یہاں جو بات شروع سے ہی دلچسپ ہے، وہ اس کہانی کے دو مرکزی کرداروں کے درمیان پایا جانے والا تضاد ہے۔ ایک طرف الفاظ کی دنیا ہے اور دوسری طرف رنگوں کی۔ بالکل، ایک کردار لفظوں سے گھرا ہے لیکن بول نہیں پاتا۔ اور دوسرا رنگوں سے کھیلتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی بے رنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تضاد ہی اس کہانی کی بنیاد ہے۔ آئیے ان کرداروں کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ ایک طرف زین ہے جو ایک پرانے کتب خانے میں کام کرتا ہے، اور یہ کردار بڑا دلچسپ ہے۔ وہ لاکھوں کتابوں، کروڑوں الفاظ کے درمیان رہتا ہے، لیکن جب اپنے جذبات بیان کرنے کی باری آتی ہے تو تو اس کے پاس ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ صرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف فرا ہے، ایک مصورہ۔ بظاہر اس کی زندگی تو رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ روز لائبریری آتی ہے، پرانی کتابوں کے خاکے بناتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی ہے۔ جس سے صرف زین کی خاموش نظریں ہی پڑھ پاتی ہیں۔ اور یہ کتنا دلچسپ ہے نا، کہ وہ اپنا اظہار رنگوں اور لکیروں سے کرتی ہے، لیکن اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے رنگ حقیقت کو انہی رنگوں کے پیچھے چھپا رہی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان وہ لائبریری، وہ صرف ایک جگہ نہیں ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود ایک کردار ہو، ایک خاموش گواہ۔ وہ پرانی عمارت، کتابوں کی مخصوص خوشبو، یہ سب ان کی انکہی محبت کے ماحول کو اور گہرا بنا دیتے ہیں۔ بالکل، لائبریری ایک ایسی جگہ ہے جہاں خاموشی ایک اصول ہے، تو یہ ان دونوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ اسی ماحول میں ان کا رشتہ پنپ سکتا تھا، کیونکہ یہاں بولنے کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ شاید کسی شور والی جگہ پر وہ ایک دوسرے کو نوٹس بھی نہ کرتے۔ صحیح کہا، لائبریری نے ان کی خاموش فطرت کو ملنے کا ایک موقع فراہم کیا، اور اسی خاموش توازن میں ایک دن خلل پڑتا ہے۔ کہانی کا وہ مرکزی لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب فرا زین سے وہ سوال کرتی ہے۔ جی بالکل، وہ زین کی میز پر ایک کتاب رکھتے ہوئے اس سے ایک بہت ہی سادہ سا سوال کرتی ہے۔ زین، اگر میں کل نہ آؤں تو کیا تم میرے اس ادھورے خاکے کو مکمل کر دو گے؟ پہلی بار پڑھنے پر یہ ایک عام سی درخواست لگتی ہے، لیکن جب آپ کہانی جانتے ہیں تو یہ لائن دل میں تیر کی طرح لگتی ہے۔ یہ لائن زیر معنی کا ایک شاہکار ہے۔ زین کے لیے یہ ایک فنکار کی اپنے کام کے لیے فکر تھی۔ اس نے شاید سوچا ہوگا کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے گی، لیکن فرا کے لیے یہ اس کی آخری الوداع، ایک امتحان اور ایک التجا، سب کچھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ وہ اپنی زندگی کا آخری کام، اپنی یاد زین کو سونپ رہی تھی۔ اور زین کا جواب؟ وہ کچھ کہتا نہیں، بس مسکرا کر سر ہلا دیتا ہے۔ وہی خاموشی جو ان کے رشتے کی بنیاد تھی، وہی ان کی تقدیر پر مہر لگا دیتی ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرا اگلے دن نہیں آتی، پھر اس سے اگلے دن بھی نہیں، اور پھر کبھی نہیں آتی۔ اور یہاں سے زین کا انتظار شروع ہوتا ہے۔ ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ انتظار محبت کی شاید سب سے تکلیف دہ اور خالص شکل ہے۔ وہ روز اس کی کرسی صاف کرتا ہے، اس جگہ کو خالی رکھتا ہے، اس امید پر کہ وہ آ جائے گی۔ اور اس کا یہ عمل اس کی انکہی محبت کا عملی ثبوت بن جاتا ہے۔ یہ انتظار والا حصہ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ آپ اس کی بے پسی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اس کی محبت کی عظمت ہے یا اس کی کمزوری؟ کیا اس کا انتظار ایک خوبصورت عمل ہے یا حقیقت سے فرار کا ایک طریقہ؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، ایک سطح پر یہ انتہائی رومانٹک لگتا ہے، ایک خاموش عاشق کا اپنی محبت کے لیے غیر متزلزل انتظار، لیکن دوسری سطح پر یہ اس کی غیر فعالیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
اس نے ایک بار بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، وہ بس اپنی بنائی ہوئی دنیا میں انتظار کرتا رہا۔ تو ہاں، اس میں عظمت بھی ہے اور ایک المناک کمزوری بھی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو کئی مہینوں کے اس جان لیوا انتظار کے بعد ایک شام ایک بوڑھا شخص ایک خط لے کر آتا ہے، اور یہاں سے کہانی کا رخ مکمل طور پہ بدل جاتا ہے۔ لفافے پر کانپتی ہوئی لکھائی میں لکھا ہے، میرے خاموش دوست کے نام۔ صرف یہ عنوان ہی ان کے پورے رشتے کا خلاصہ ہے نا؟ اس عنوان میں ایک اپنائیت بھی ہے اور ایک فاصلہ بھی۔ جی، وہ اسے دوست کہتی ہے جو انہیں ایک دائرے میں محدود کرتا ہے، لیکن خاموش دوست کہہ کر وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا گہرا ان کہا تعلق تھا جسے صرف وہی دونوں سمجھتے تھے۔ یہ الفاظ خود ایک پوری کہانی ہے۔ اور پھر خط کا متن، جب زین اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک ایک کر کے راز کھلتے ہیں۔ فرا لکھتی ہے، زین، میں جانتی تھی تم مجھے دیکھتے ہو، میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر تمہارے لب سلے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھ کر زین پر کیا گزری ہوگی؟ یہ اس کے لیے ایک ہی وقت میں ایک راحت اور ایک جھٹکا ہوگا۔ راحت اس بات کی کہ اس کا جذبہ یک طرفہ نہیں تھا، اور جھٹکا اس بات کا کہ فرا سب جانتی تھی اور پھر بھی خاموش رہی۔ اور پھر اس سے بھی بڑا انکشاف آتا ہے۔ اس کی بیماری کا؟ ہاں، وہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس وقت کم تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی بینائی کھو رہی تھی۔ ایک مصورہ کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی دنیا سے رنگ اور روشنی چھن رہی ہو۔ کہانی بتاتی ہے کہ جس دن اس نے زین کو آخری بار دیکھا، وہ آخری دن تھا جب وہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ یہ تفصیل تو دل دہلا دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی تناظر میں جب وہ اگلی بات لکھتی ہے تو اس کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ میں نے تمہاری خاموشی سے محبت کی تھی، اسی لیے میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ جملہ، یہ اس کہانی کا دل ہے۔ اس نے زین کی فطرت کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے اپنا لیا۔ یہاں آ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جان بوجھ کر خاموشی کا انتخاب کیا۔ وہ شاید سوچتی تھی کہ اگر وہ بول پڑی تو اس رشتے کا جو سحر ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے اس انکہے تعلق کو حقیقت کی تلخیوں سے بچانے کی کوشش کی۔ یہ ایک خوبصورت اور المناک مماثلت ہے۔ اس کی خاموشی زین کی خاموشی کا ہی عکس تھی۔ وہ دونوں ایک ہی زبان بول رہے تھے، اور وہ زبان تھی خاموشی کی۔ لیکن اس احترام کی قیمت بہت بڑی تھی۔ یہ ایک طرح سے ان دونوں کی مشترکہ ناکامی بھی تھی۔ جی بالکل۔ اور پھر وہ ناز کھلتا ہے جس کا زین مہینوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ ادھورا خاکہ۔ خط کے ساتھ لفافے میں وہی خاکہ تھا، لیکن اب وہ مکمل تھا۔ اور جب زین اسے دیکھتا ہے تو وہ کسی کتاب کا نہیں بلکہ خود زین کا پورٹریٹ تھا۔ ایک ایسی تصویر جو فرح نے اپنی یادداشت اور محبت کی آنکھوں سے بنائی تھی۔ یہ کہانی کا جذباتی عروج ہے۔ ہاں، وہ خاکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب زین اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بھی اتنی ہی شدت سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر بھی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یک طرفہ کہانی نہیں تھی، یہ دو خاموش محبت کرنے والوں کی کہانی تھی جو ایک دوسرے کو دور سے چاہتے رہے۔ یہ خاکہ زین کے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس خاکے کے نیچے رنگ کا ایک قطرہ۔ کہانی میں لکھا ہے کہ شاید خون، شاید سرخ پینٹ، اور وہ آخری الفاظ جو ایک تیر کی طرح لگتے ہیں، کاش تم نے ایک بار پکارا ہوتا۔ میں نے اس لائن کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ کیا وہ اسے الزام دے رہی ہے؟ کیا اس میں غصہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ الزام یا غصہ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک حسرت ہے، ایک مشترکہ خواہش کا اظہار۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں بولنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہ کاش ہم میں سے کوئی ایک یہ خاموشی توڑ دیتا۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ خاموشی خوبصورت تھی، لیکن ایک بولا گیا لفظ شاید زندگی کو ایک مختلف، زیادہ مکمل معنی دے سکتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی مشترکہ ذمہ داری کا اعتراف ہے کہ ہم دونوں ہی اس انجام کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل، یہ ایک گہرا پچھتاوا ہے جو دونوں کے لیے ہے۔ یہ خاموشی کی قیمت اور ایک بولے گئے لفظ کی طاقت کے بارے میں ایک بہت گہرا بیان ہے۔ وہ ایک لفظ، ایک پکار، شاید کچھ نہ بدلتی، اس کی تقدیر تو لکھی جا چکی تھی، لیکن وہ ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ایک دوسرے سے جوڑ دیتی۔ انہیں اس کاش کے ساتھ نہ جینا پڑتا۔ تو اس سب کے بعد زین کا کیا بنتا ہے؟ کہانی کا اختتام زین پر ہوتا ہے، جو آج بھی اسی لائبریری میں ہے، لیکن اب وہ بدل چکا ہے۔ وہ اب بھی خاموش نہیں ہے، وہ بولتا ہے، لیکن صرف فرا کی اس تصویر سے۔
لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کہانی یہ بتاتی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے محبت کی ایک مختلف قسم کو سمجھ لیا ہے اور اسے اپنا لیا ہے۔ آخری جملہ اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ کچھ محبتیں پانے کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی ایک میٹھے درد کے ساتھ نبھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں محبت کے روایتی تصور سے بہت آگے لے جاتا ہے۔ جہاں محبت کا مطلب کسی کو حاصل کرنا یا اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، جی، تو کہانی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی محبت ناکام نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی، ایک ایسی شکل جو زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، یہاں محبت عبادت کی ایک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ زین کی باقی زندگی اس محبت کو زندہ رکھنے کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اس کا درد میٹھا ہے کیونکہ اس میں فرحہ کی یاد کی مٹھاس شامل ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو وقت اور فاصلے سے ماورا ہو چکی ہے۔ تو ایک طرح سے اس نے اپنی محبت کو امر کر دیا ہے۔ بالکل، اگر وہ فرحہ کو پا لیتا تو شاید دنیاوی حقیقتیں، بیماری اور روزمرہ کی زندگی اس محبت کی اس کامل شکل کو ختم کر دیتی۔ لیکن اس طرح یادوں میں یہ محبت ہمیشہ کے لیے کامل اور لافانی ہے۔ یہ ایک بہت چیلنجنگ خیال ہے، یعنی کہانی یہ تجویز کر رہی ہے کہ سب سے کامل محبت وہ نہیں جو پوری ہو جائے، بلکہ وہ جسے یادوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ ایک مقدس امانت کی طرح، اور یہ قاری پر منحصر ہے کہ وہ اسے ایک خوبصورت انجام سمجھتا ہے یا ایک المناک زندگی۔ کیا زین نے اپنی محبت کو بچا لیا یا اپنی پوری زندگی ایک وہم کے لیے قربان کر دی؟ کہانی اس کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیتی ہے۔ واقعی انکہے جذبات کی ایک بہت طاقتور کہانی۔ اس آخری خط کی خوشبو دراصل اسی کاش کی مہک ہے جو زین کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بس گئی ہے۔ وہ خوشبو جو ایک ادھوری خواہش کی یاد دلاتی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب سا سکون بھی ہے۔ آپ نے کاش کی مہک کی بات کی اور میرے خیال میں کہانی کا مرکزی خیال اسی سے جڑا ہے۔ یہ خاموشی اور اظہار کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ دونوں کرداروں نے خاموشی کا انتخاب کیا، زین نے اپنی جھجک کی وجہ سے اور فرحہ نے زین کی خاموشی سے محبت کی وجہ سے۔ اور اس مشترکہ خاموشی میں انہیں ایک تعلق تو ملا، ایک گہری تفہیم ملی، لیکن ایک المیہ بھی ملا۔ کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط، بس ہمیں اس انتخاب کے نتائج دکھاتی ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ کہانی سے لگتا ہے کہ زین نے اپنی زندگی بھر کی اس محبت اور یاد میں ایک طرح کا سکون پا لیا ہے، لیکن اگر اس نے آخری دن اپنی خاموشی توڑ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہاں، مطلب فرحہ کی تقدیر تو شاید نہ بدلتی۔ نہیں، وہ تو چلی جاتی، لیکن زین کی اپنی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ کیا ایک بار کا اظہار اسے عمر بھر کے اس کاش سے بچا لیتا؟ یا پھر یادوں میں زندہ رہنے والی ایک کامل محبت اس محبت سے زیادہ گہری ہوتی ہے جسے حقیقت کی دنیا کی خامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اصل المیہ کیا ہے؟ ایک ایسی محبت جو کھو گئی یا ایک ایسی محبت جسے کبھی حقیقی ہونے کا موقع ہی نہیں دیا گیا؟